العالمین صلی اللہ علی محمد و آلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد و آل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ مسئلہ نمبر 555 ہے، انما تنقض العدۃ بالوضع اذا کان الحمل ملحقا بمن له العدہ فلا عبرۃ بوضع من لم یلحق بہ فی انقضاء عدتہ۔ اچھا، یہاں پہ گفتگو ہماری ہو رہی تھی کہ جو حاملہ خاتون ہوگی اگر اس کو طلاق دی جاتی ہے تو طلاق یہ درست ہوگی، لیکن جو اس کی عدت ہے وہ واضح حمل ہوگی، جب بچہ اس کا پیدا ہوگا یا سکت ہو جائے گا جیسے بھی۔ تو اب یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو واضح حمل والی عدت ہے یہ تب ہوتی ہے کہ یہ جو حمل ہے یہ ملحق ہوتا ہو اس کے ساتھ کہ جس کے لیے کیا ہے عدت ہے۔ السلام علیکم۔ تو یہاں پہ جو ایک تعبیر ہے من لہ العدہ، اس کو جو ہے وہ سمجھنے کی ضرورت ہے، تو تب یہ مسئلہ کیا ہو جائے گا، واضح ہو جائے گا۔ من لہ العدت کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ وہ مرد کہ جس کے لیے عدت ہے۔ اب یہ مرد کے لیے تو عدت نہیں ہوتی، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے جس کے لیے عدت ہے؟ لہو اور علیہ کی تعبیر فقہ میں واضح ہے کہ لہو یعنی جس کے حق میں عدت ہے، کہ اگر یہ جو ہے وہ نکاح کرنا چاہے اس خاتون سے تو اس کے لیے کوئی عدت نہیں ہے یہ، کیونکہ یہ اس نے دخول کیا، اس نے جماع کیا، تو اب یہ عدت جو ہے وہ اسی کی نسبت سے شمار ہو رہی ہے، اسی کی نسبت سے شمار ہو رہی ہے، یعنی کوئی اور اگر نکاح کرنا چاہے گا تو عدت کا گزرنا شرط ہے، کیونکہ یہ عدت ہے ہی اس کے لیے، اپنے لیے اس کی عدت ہے، کیونکہ اس نے جماع کیا تھا، اس نے دخول کیا تھا، تو یہ اگر اس کے ساتھ نکاح کرنا چاہے دوبارہ تو اس کے لیے کیا یہ شرط نہیں ہے کہ وہ اس کی کیا عدت گزرے۔ تو اسے کیا کہتے ہیں کہ شوہر کی نسبت سے عدت، کہ کیونکہ اس نے کیا کیا، جماع کیا، تو لہذا یہ جو عدت ساری بن رہی ہے وہ اس کی نسبت سے کیا بن رہی ہے، تو ایک تعبیر ہوتی ہے۔ تو حمل میں بھی یہی قاعدہ کلی ہے کہ حمل والی جو عدت ہم کہہ رہے ہیں واضح حمل، یہ تب ہوگا کہ جب حمل جو ہے وہ اس کے ساتھ ملحق ہوتا ہو، یعنی اسی کے نطفے کا حمل ہو کہ جس کی نسبت سے کیا کر رہے ہیں، عدت کو ہم ثابت کر رہے ہیں۔ تو اگر جو ہے وہ فرض کریں کہ ایک بندے نے جو ہے وہ اپنی بیوی کو طلاق دی اور وہ حاملہ تھی، ہم نے کہا کہ چلیں اس نے جو عدت گزارنی ہے وہ شوہر کی نسبت سے گزارنی ہے، کیونکہ شوہر نے اس کے ساتھ جو ہے وہ جماع کیا ہوا تھا، تو لہذا یہ عدت شوہر کی نسبت سے ہے۔ تو یہ جو حمل ہے کیا یہ بھی اسی شوہر کا ہے؟ تو اگر تو وہ حمل اسی شوہر کا ہوگا پھر تو ہم کہیں گے کہ ٹھیک ہے جی، جس کے لیے عدت ہے اسی کے لیے چونکہ حمل ہے، تو پس جو ہے وہ یہاں پہ عدت اس کی کیا ہوگی، واضح حمل ہوگی، مہینوں والی یا وہ طہر والی کی عدت نہیں چلے گی، شہور یا اقراء والی کی عدت نہیں چلے گی۔ یہ کب ہے کہ جب جس کے لیے عدت ہے حمل بھی کیا ہے اسی کی تھا۔ اگر جو ہے وہ صورتحال یہ ہو کہ ہم کہیں ٹھیک ہے عدت تو اسی کے لیے ہوگی کیونکہ یہ اس کی بیوی ہے اور دخول بھی ان کا ہو گیا ہے، لیکن ابھی جو حمل ہے وہ حمل کیا ہے، زنا والا ہے، شادی شدہ خاتون نے زنا کیا اور یہ بات ثابت ہے کہ جو حمل ہے وہ کس کا ہے، اسی زانی کا ہے، نہ کہ شوہر کا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہو گیا کہ جس کے لیے عدت ہونی تھی اس کے لیے کیا ہے حمل نہیں ہے، حمل کیا ہے کسی اور کے لیے ہے، تو پھر یہاں پہ جو اس خاتون کی عدت ہے وہ واضح حمل نہیں ہوگی، یعنی پھر یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس خاتون کی عدت تب گزرے گی کہ جب یہ زنا والا جو حمل ہے یہ کیا ہو جائے گا، واضح ہو جائے گا، اس کا بچہ پیدا ہو جائے گا زنا والا، تب اس کی عدت ختم ہوگی، نہیں، یہ پھر حساب نہیں ہوگا۔ پھر اس خاتون کا حساب کون سا ہوگا، وہ غیر حملہ خاتون والا ہوگا۔ غیر حملہ خاتون والا حساب ہم کیا کرتے تھے، مہینوں کے اعتبار سے کرتے تھے، اگر وہ 3 مہینے تک حیض نہیں آتا، یا اس کا حساب اگر اس کو حیض آ رہا ہے تو پھر حساب اس کا کیا چلتا تھا، وہ طہور اور اقراء والا چلتا تھا۔ تو اب اس خاتون کا بھی یہی حساب ہوگا، اگر اس کو حیض آ رہا ہے فرض کریں حمل کی حالت میں بھی، تو اس کا حساب وہی کون سا چلے گا، وہ طہروں والا چلے گا کہ 3 طہر کیسے گزارنے پڑیں گے، اور اگر اسے حیض نہیں آ رہا اور عام طور پہ حیض نہیں آتا تو پھر اس کا جو ہے وہ شہور کے اعتبار سے کیا ہے قانون چلے گا۔ تو لہٰذا اب ایک خاتون حاملہ تھی، اس کو طلاق ہوئی تو اس کی بھی عدت کتنی ہوگی، وہ 3 مہینے ہوگی۔ 3 مہینے کے بعد کوئی اور بندہ کیا اس سے شادی کر سکتا ہے، ہم کہیں گے ابھی تو خاتون حاملہ ہے،
حاملہ خاتون کی آپ نے نہیں کہا تھا کہ حاملہ خاتون کی عدت کیا ہوتی ہے؟ واضح حمل ہوتی ہے. ہم نے کہا کہ حاملہ خاتون کی عدت واضح حمل تب ہوتی ہے کہ جس شوہر کی نسبت سے آپ عدت ثابت کر رہے ہیں جب حمل بھی کیا اسی کی نسبت سے ملحق ہوتا ہو. چونکہ حمل اس کا ہے ہی نہیں تو لہٰذا جو ہے وہ اس خاتون کی کوئی عدت نہیں ہے، حمل والی عدت نہیں ہے. ہاں وہ مہینوں والی کیا یہاں پہ عدت چلے گی. تو پس جو ہے وہ اس کی جو عدت ہوگی وہ کیا ہوگی جی؟ 3 مہینے ہی ہوگی، نہ کہ کیا اس کی حمل ہوگی. انما تنقض العدت بالوضع، کہ وضع کی وجہ سے عدت کب ختم ہوتی ہے؟ کہ اذا کان الحمل ملحقاً، کہ جب حمل ملحق ہوتا ہو بمن اس بندے کے ساتھ کہ لہو العدہ، کہ جس کی نسبت سے کیا عدت ثابت کی جاتی ہے. کس کی نسبت سے عدت ثابت کی جاتی ہے؟ جو شوہر ہوتا ہے، جو جماع کرنے والا ہوتا ہے. کیونکہ خاتون کے ساتھ جماع نہ ہو تو پھر اس کی نسبت سے عدت ہی نہیں ہوتی نا. تو جس کی نسبت سے عدت ہوتی ہے اسی کا اگر حمل ہوگا تو پھر کیا ہے اس کی عدت واضح حمل بنے گی. فلا عبرت بوضع من لم یلحق به فی انقضاء عدتہ، فلا عبرت پس اعتبار نہیں ہوگا بوضع من، اس کو یعنی تھوڑی یہاں پہ حذف ہوگی کوئی چیز، بوضع حمل من، کہ اس کے حمل کو واضح کرنے سے، کہ من لم یلحق به، کہ من لم یلحق الحمل به، کہ جس کے ساتھ حمل کیا ہے ملحق نہیں ہوتا. یعنی تعبیر آپ کیا اس میں لکھ لیں گے، فلا عبرت بوضع حمل من لا یلحق الحمل به. یہ ٹوٹل کیا ضمیر کی پلٹ جائیں گی کہ پس اعتبار نہیں ہوگا اس حمل کے وضع کا، کہ من کس کا حمل، کہ من لم یلحق ہو، کہ جس کے ساتھ حمل کیا ملحق نہیں ہوتا. اعتبار نہیں ہوگا واضح حمل کا. کس میں اعتبار نہیں ہوگا؟ کس بات میں؟ فلا عبرت بوضع فی انقضاء عدتہ، فی انقضاء عدتہ، یعنی اس خاتون کی عدت کے کیا ہے گزرنے میں. یعنی عدت ہی کہا نا، یعنی من لم یلحق بہ، یعنی جس کے لیے عدت ہے اس کی عدت کے کیا گزرنے میں. تو یہ ایک تعبیر ہے استعمال ہو شوہر کی عدت، یعنی شوہر کی عدت کیا مطلب؟ یعنی شوہر کی نسبت سے جو عدت ثابت ہوتی ہے. تو جس کے ساتھ حمل ملحق نہیں ہوتا اس بندے کی نسبت سے جو عدت ہے نا اس کے گزرنے میں فلا عبرت بوضع، اس حمل کے وضع کی کیا ہے کوئی اعتبار نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، فلا عبرت بوضع فی انقضاء عدتہ، فی انقضاء عدتہ، عدتہ کی ضمیر کدھر جائے گی؟ عدت من لم یلحق بہ، یعنی اس بندے کی عدت کہ جس کے ساتھ حمل ملحق نہیں ہوتا، یعنی اس کی نسبت سے جو عدت ہے. یہاں پہ لفظ نسبت کو معطوف مان لیں گے کہ اس کی نسبت سے جو عدت ہے اس کے گزر جانے میں اس حمل کے وضع کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، کیونکہ حمل اس کے ساتھ ملحق ہی نہیں ہو رہا. فلو کانت حاملا من الزنا، اگر ایک خاتون کیا ہے حاملہ ہے زنا سے، قبل طلاق کے، چاہے وہ طلاق سے پہلے کیا ہے حاملہ ہوئی ہے زنا کے ذریعے سے، او بعدہ، یا یہ ہے طلاق کے بعد کیا ہے یہ حاملہ ہوئی ہے زنا کی وجہ سے، تو لم تخرج من العدت بالواضع، تو یہ خاتون جو ہے وہ واضح حمل کے ساتھ عدت سے خارج نہیں ہوگی. بل یکون انقضاؤها، بلکہ اس کی عدت کا گزرنا کیسے ہوگا؟ بالاقراء والشہور، یا آپ طہر کے اعتبار سے دیکھیں گے یا کیا مہینوں کے اعتبار سے دیکھیں گے؟ اقراء اور شہور کا یہاں پہ قانون آئے گا. اقراء اور شہور کا قانون کس کے لیے ہوتا ہے؟ غیر حاملہ کے لیے ہوتا ہے. یعنی اس خاتون کے جو انقضاء عدت کا قانون ہے وہ غیر حاملہ والا ہو جائے گا، نہ کہ حاملہ والا ہوگا. تو اگر اقراء ہیں تو اقراء والا حساب کریں گے، اگر اقراء نہیں ہے، حیض نہیں آ رہا، تو پھر کیا ہے شہور والا حساب کریں گے کہ غیر الحامل، بالکل کوئی کون سا حکم ہوگا؟ غیر حاملہ کیا خاتون کی طرح ہو جائے گا. فوضع هذا الحمل، پس یہ جو زنا والا حمل ہے، لا اثر له، اس کا کوئی کردار نہیں ہے عدت کے گزرنے میں. لا اثر له، اس حمل کا کوئی کردار نہیں ہے، اصلاً کوئی کردار نہیں ہے. لا بالنسبت الی الزانی، نہ ہی زانی کی نسبت سے کوئی کردار ہے کہ ہم کہیں کہ زانی کی نسبت سے تو عدت ثابت ہونی چاہیے کیونکہ اس نے دخول کی ہے. کیوں اس کی نسبت سے کردار نہیں ہے؟ لأنه لا عدت له، کیونکہ زانی کی نسبت سے کوئی عدت ہوتی ہی نہیں ہے. اگرچہ نہیں لگتا یہی ہے کہ زانی نے چونکہ زنا کیا، بچہ اس کے ساتھ ملحق ہو رہا ہے، زانی کا یہ حمل ہے تو اس کی عدت ہونی چاہیے تھی، لیکن وہ دلیل خارجی آ گئی ہمارے پاس کہ زانی کی نسبت سے کیا عدت نہیں ہوتی، لہٰذا وہاں پہ ملحق ہونے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. تو حامل زانی کے ساتھ ملحق ہو رہا ہے، لیکن اس ملحق ہونے کا کوئی فائدہ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ زانی کے لیے عدت قرار ہی شریعت نے نہیں دی ہے. کوئی کسی سے زنا کرتا ہے تو وہ اسی کے حمل میں کیا شادی کر سکتا ہے. لا بالنسبت الی الزانی لأنه لا عدت له کما سیاتی، جیسا کہ یہ بات میں آئے گی، ٹھیک ہے، بعد میں بیان کریں گے کہ زانی کے لیے کیا کوئی عدت نہیں ہوتی. ولا بالنسبت الی المطلق، اور جس نے اسے طلاق دیا ہے، مطلق یعنی شوہر ہے، اس کی نسبت سے بھی کوئی عدت کی بات نہیں ہوگی. کیوں؟ لأن الولد لیس له، کیونکہ جو بچہ ہے وہ اس کا تھا ہی نہیں، یعنی اس کی نسبت سے واضح حمل والی عدت کی کوئی بات نہیں ہوگی. باقی جو طلاق اس نے دی ہے تو طلاق کی نسبت سے جو دیگر عدت بنتی ہے مہینوں والی یا قرا والی، وہ کیا آپ بات کر لیں گے یہاں پہ.
اچھا، نام سے جو ہے وہ ایک استثناء کر رہے ہیں کہ اب بھی ہم نے کیا کہا کہ شوہر کے علاوہ کسی اور کا بچہ ہے، اور سے ہم نے کیا مراد لیا؟ زانی لیا ہے۔ لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شوہر کے علاوہ جو ہے وہ کسی اور کا بچہ ہو اور وہ زنا کا نہ ہو، وہ کیا ہو؟ وطی بشبہ کا ہو۔ تو وطی بشبہ کیا زنا نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ اور وطی بشبہ کی جو مثالیں ہیں وہ گزشتہ کتاب و نکاح میں گزر چکی ہیں، آگے باقاعدہ اس کی بحث آئے گی کہ وہ لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا کہ اس خاتون کی طلاق ہوئی یا طلاق نہیں ہوئی، وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ صحیح طلاق ہوئی ہے، پھر شادی ہو جاتی ہے، بچے پیدا ہو جاتے ہیں، تو جو بچے پیدا ہو رہے ہیں شادی شدہ خاتون سے تو وہ بشبہ کی بنیاد پہ ہو رہے ہیں، کیونکہ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ اس کی طلاق کیا ہو چکی ہے، جبکہ وہ طلاق کیا صحیح نہیں ہوتی۔ تو اب صورتحال کیا ہے کہ اس نے جو ہے وہ خاتون کو جو ہے وہ طلاق دی، اور طلاق کے بعد کیا ہے اس خاتون کے اسی عرصے میں، اسی تھوڑے سی عرصے میں کیا ہے کسی نے اس کے ساتھ شادی کر لی، اور وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید ٹھیک ہو گئی ہے اس کی۔ جیسے اس نے مثال دی تھی کہ انہوں نے جو ہے وہ جماع کیا، جماع میں کیونکہ انزال نہیں ہوا تھا تو وہ کیا سمجھ رہے تھے کہ اس کی کوئی عدت نہیں ہوتی، کیونکہ انزال جو نہیں ہوا۔ ہفتے بعد کیا ہے خاتون نے شادی کر لی، اب خاتون نے جب شادی کی تو حمل بھی کیا ٹھہر گیا وہاں سے، ٹھیک ہے، فوراً۔ تو یہ والی کیا صورت بنی ہے۔ اب یہ جو بچہ ہے، خاتون کو طلاق ہو گئی، اب خاتون کیا ہے اس کا بچہ کیا اندر آ گیا، حمل ہو گیا، تو یہ حمل کیا ہے شوہر کے ساتھ ملک نہیں ہے، لیکن کس کے ساتھ ملک ہے؟ واتی کے ساتھ ملک ہے، جس نے اس کے ساتھ وطی بشبہ کی ہے اس کے ساتھ ملک ہوتا ہے۔ اب جب اس کے ساتھ ملک ہو رہا ہے تو اس کی نسبت سے عدت ہوتی ہے، زانی کی نسبت سے عدت نہیں ہوتی، لیکن واتی کی نسبت سے کیا شریعت نے عدت رکھی ہے، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا یہاں پہ یہ جو خاتون ہے اس کی عدت ہوگی واضح حمل والی، لیکن یہ واضح حمل والی عدت ہم کس کی نسبت سے کہیں گے؟ شوہر کی نسبت سے نہیں کہیں گے، متعلق کی نسبت سے نہیں کہیں گے، بلکہ کس کی نسبت سے کہیں گے؟ واتی کی نسبت سے کہیں گے۔ یعنی واتی کی نسبت سے عدت ہے، یعنی وہ جو واتی ہے اگر وہ اس سے نکاح کرنا چاہے تو وہ اپنی عدت میں کر سکتا ہے، کیونکہ یہ عدت اسی کی نسبت سے ہے، ٹھیک ہے؟ بس اس کی وہ طلاق والی عدت گزر چکی ہو 3 مہینے جو بھی ہے، اس کے بعد چونکہ حمل والی عدت چل رہی ہے اور اسی نے اس کے ساتھ جماع کیا تھا تو وہ اس کے ساتھ شادی کرنا چاہے تو وہ کیا ہے کر سکتا ہے اس کے ساتھ، کیونکہ اسی کی نسبت سے عدت ہے۔ لیکن جو شوہر ہے کیونکہ اس کی نسبت سے عدت نہیں ہے، اس کے لیے یعنی نہیں ہے، تو وہ اس کے ساتھ کیا ہے شادی دوبارہ کیا نہیں کر سکتا اس عدت میں۔ اور یہ مسئلہ کیا ہے وطی بشبہ کی بحث میں بھی کیا تفصیل سے آئے گا کیا؟ ہاں وہ شبہ میں جو ہے وہ اگر یہ ہاں وہ جماع کرنا بھی حرام ہو جاتا ہے، وہ آگے مسئلہ آئے گا کہ اگر ایک شوہردار عورت کی طلاق نہیں بھی ہوئی، اگر وطی بشبہ ہو جاتی ہے تو وطی بشبہ کے بعد اس نے عدت گزارنی ہوتی ہے تو شوہر اس کا جماع نہیں کر سکتا، یعنی اس کو کیا کرنا ہوتا ہے؟ دور رہنا ہوتا ہے۔ وطی بشبہ کی ایک الگ عدت ہے شریعت میں، اس کو کیا گزارنا ضروری ہوتا ہے۔ تو وطی بشبہ کی جو عدت ہے وہ واتی کے لیے حق میں ہوتی ہے، یعنی واتی کے فائدے میں ہوتی ہے، اس کی نسبت سے کیا ثابت ہوتی ہے، یعنی وہ اگر اس میں شادی کرنا چاہے تو اس کو اختیار ہوتا ہے کیونکہ یہ اس کی عدت ہے اپنی، لیکن کسی اور کے لیے کیا یہ ثابت نہیں ہوتی۔ زانی کی نسبت سے ایسا کوئی قانون نہیں ہے۔ تو اسی وجہ سے نام سے یہ استثناء لگا رہے ہیں کہ نام اذا حملت من وطی شبہۃ، کہ اگر یہ خاتون کیا ہے حاملہ ہوتی ہے وطی بشبہ کے ساتھ، چاہے وہ طلاق سے پہلے حاملہ ہوئی ہے وطی بشبہ کے ذریعے سے یا طلاق کے بعد ہوئی ہے، بحث ہو تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ یلحق الولد بالواتی لا بالزوج، کہ جب وہاں پہ ملحق کیا جاتا ہے بچے کو کس کے ساتھ؟ واتی کے ساتھ، نہ کہ زوج کے ساتھ، یعنی یہ کوئی اشتباہ والی صورت ہی نہیں ہوتی، ثابت ہو جاتے ہیں واضح طور پہ کہ اس کا بچہ نہیں ہے، واتی کا ہے، چاہے ڈی این اے ٹیسٹ کے ذریعے ثابت ہو جائے شوہر اس کا رہ ہی دور رہا تھا۔ تو فوضعہ موجب، تو یہ جو واضح حمل ہے یہ موجب بنے گا کہ لانقضاء العدت ہے، کہ اس خاتون کی عدت کیا ہوگی؟ ختم ہوگی۔ یعنی اب یہاں پہ جو واضح حمل ہے یہ اثر انداز ہوگا عدت کے کیا ہے گزرنے میں۔ تو اب یہ جو عدت گزر رہی ہے یہ کس کی نسبت سے ہوگی؟ بالنسبت الی الواتی، اس کو ہم کس کی نسبت سے دیکھیں گے؟ واتی کی نسبت سے دیکھیں گے۔ واتی کی نسبت سے کیا مطلب کہ واتی اگر شادی کرنا چاہے تو وہ اس عدت میں کر سکتا ہے، لیکن جو زوج ہے وہ کیا ہے اس کے ساتھ شادی دوبارہ نہیں کر سکتا۔ لا بالنسبت الی زوج المطلق، یہ جو عدت کا گزرنا ہے یہ زوج مطلق جس شوہر نے اسے طلاق دیا اس کی نسبت سے نہیں ہوگا، یعنی طلاق کی عدت گزر جائے گی، طلاق کی عدت گزرنے کے بعد اس نے وطی بشبہ کی عدت گزارنی ہے۔ وطی بشبہ کی عدت کیسے گزرے گی؟ وہ واضح حمل کے ساتھ گزرے گی، تو واضح حمل کی جب تک عدت نہیں گزرتی واتی کی نسبت سے چونکہ یہ عدت ہے تو واتی کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے، لیکن شوہر کیا ہے اس کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا۔ کون سا شوہر؟ یعنی جو سب کا اس کا شوہر ہے پہلے والا، وہ نہیں کر سکتا۔ اچھا یہ مسئلہ کیا ہے مزید واضح ہوگا 568 نمبر مسئلہ اور 569 میں، 568 اور 569 آپ دیکھیں گے تو یہ مسئلہ کیا ہے مزید کیا ہے واضح ہو جائے گا، اور وہ مسئلہ چونکہ آگے آ رہا ہے انشاءاللہ۔ لو وطئت شبہۃ فحملت،
ایک خاتون کے ساتھ وتی بھی شبہ ہوا اور وہ حاملہ ہوگی، وَلُحِقَ الْوَلَدُ بِالْوَاطِ، اور بچہ بھی کیا ہے واتی کے ساتھ ملحق کر دیا گیا، یعنی یہ ثابت ہوگا کہ بچہ شوہر کا نہیں ہے بلکہ کس کا ہے، واتی کا ہے۔ لِبُعْدِ الزَّوْجِ عَنْهَا، کیوں اس کے ساتھ ملحق کیا؟ کیونکہ شوہر تو اس کے ساتھ دور ہے، یعنی عام طور پہ وتی بھی شبہ کے یہی کیس ہوتے ہیں کہ وہ شادی کر دی انہوں نے، پہلے والے شوہر نے چھوڑ دیا، وہ سمجھ رہا تھا کہ طلاق اس کو میں نے دے دی، شوہر دور ہے۔ اور لغیر ذالک، یار شوہر قریب ہے اور اس کے علاوہ ثابت ہو گیا جدید میڈیکل طریقے کے ذریعے سے کہ یہ جو عامل ہے وہ کس کا ٹھہرا ہے، جس نے وتی کیا اس کا ہے۔ ثم طلقها الزوج، پھر کیا ہے شوہر نے اسے طلاق دے دی، او طلقها، یا جو ہے وہ صورتحال یہ بنی کہ اس نے طلاق دی پہلے، ثم وطئت شبہتن، پھر کیا وتی بھی شبہ ہوگی عدت کے اندر ہی فرض کریں۔ اللہ نحوین، وہ بھی اس طریقے سے ہوئی کہ اُلحق الولد بالواتی، کے واضح ہو گیا کہ یہ بچہ کس کا ہے، واتی کا ہے، کوئی شوہر کا نہیں بن رہا، یعنی طلاق کے بعد شوہر نے کوئی جماع وغیرہ نہیں کیا اس کے ساتھ۔ فعلیہ الاعتداد منہما جمیعا، اب یہاں پہ کیا ہو گیا کہ طلاق بھی ہوئی ہے اور ادھر سے کیا ہے وتی بھی شبہ بھی ہو گئی ہے، دونوں کٹھی ہو گئی ہیں۔ جب دونوں کٹھی ہو گئی ہیں تو اب اس خاتون کے اوپر کیا ہے عدت گزارنی ہوگی، منہما، ان دونوں سے کیا مطلب، یعنی طلاق سے بھی عدت گزارنی ہوگی اور وتی بھی شبہ کی بھی کیا عدت گزارنی ہوگی۔ وَهَلْ تَتَدَاخَلَانِ الْعِدَّتَانِ أَمْ لَا، کیا دونوں عدتیں یہ تداخل کر جائیں گی، تداخل نہیں کر جائیں گی، یعنی 2 in 1 کا سسٹم یہاں پہ چلے گا یا نہیں چلے گا، کہ خاتون کہے کہ چلیں میرے اوپر ایک وتی بھی شبہ بھی آ رہی ہے اور ادھر سے مجھے بھی طلاق بھی ہوئی ہے، تو میں کیا کیونکہ دونوں کی عدت ایک جیسی ہے، وتی بھی شبہ کی بھی وہی عدت ہے جو طلاق کی ہوتی ہے ٹائم کے اعتبار سے۔ اگر یہ خاتون فرض کریں حیض اسکوار ہے تو یہ کیا کہے گی کہ 3 طہر میں نے گزارنے ہیں، تو اب یہ کیا کہے کہ چونکہ 3 طہر تو ویسے ہی گزارنے ہیں تو یہ 3 طہر کیا ہے دونوں کی عدت ہو جائے، طلاق والی بھی ہو جائے گی اور وتی بھی شبہ کی ہو جائے گی، کیونکہ کام ایک ساتھ ہی چلا ہے، قریب قریب ہے، دونوں کی نیت کرے اور ایک ہے، جس طرح غسل میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، غسل جمعہ بھی ہو جائے جنابت بھی ہو جائے، اکٹھا ہو جائے، خاتون کا کیا ہے حیض بھی ہو جائے جمعہ بھی ہو، سارے اکٹھے ہو جائے، تو کیا تداخل ہوگا یا نہیں ہوگا؟ 2 وجہ ہیں، یعنی تداخل ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اور والاحوط لزوما عدم تداخل، احتیاط لازم کیا ہے کہ یہ یہاں پہ تداخل نہیں ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ پھر تداخل نہیں ہوگا تو کیسے پھر عدت پوری ہوگی، ٹھیک ہے، اور یہاں پہ فرض مسئلہ کیا ہے کہ بچہ بھی آ گیا ہے، حمل وتی بھی شبہ اور بچہ بھی آ گیا، وعلیہ، پس اس بنیاد پہ، وعلیہ یعنی علی عدم تداخل، پس عدم تداخل کی بنیاد پہ فتعتد اولا لوط شبہۃ، سب سے پہلے تو یہ عدت گزاری کی کون سی، وتی بھی شبہ والی، اور وتی بھی شبہ والی عدت کیسے گزرنی ہے، وتنقضی بالوضع، وضع حمل کے ساتھ کیا یہ عدت ختم ہوگی، وتعتد بعدہ، اور وضع حمل کے بعد یہ دوبارہ عدت گزارے گی، کون سی عدت گزارے گی، للطلاق، طلاق والی کیا عدت گزارے گی، ویکون مبدأها، اور جو عدت طلاق ہے اس کا مبدأ، اس کا آغاز کب ہوگا، بعد انقضاء نفاسها، کہ جب اس خاتون کا نفاس کیا ہوگا، ختم ہوگا، جب اس کا نفاس ختم ہوگا، کیونکہ طہر ہوتی ہے نا، تو طہر تب ہوں گے کہ جب نفاس کیا ہوگی، ختم ہوگی، تب کیا 3 طہروں والی کیا کہانی اس کی شروع ہوگی۔ تو لہٰذا جو ہے وہ یہاں پہ چونکہ بچہ آ گیا تھا تو وضع حمل والی عدت کس کی آ گئی، وتی بھی شبہ والی آ گئی، تو ادھر شوہر کی نسبت سے تو یہ وتی بھی شبہ والی عدت تھی ہی نہیں، یہ تو طلاق والی تھی، تو پہلے جو حمل والی ہے وہ ختم ہوگی، تو پھر کیا ہے اس کی طلاق والی عدت کی کیا آئے گی، باری آئے گی، تو لہٰذا اس کی عدت کیا ہو جائے گی، بڑی لمبی چلی جائے گی، سال تک تقریباً، اگر شروع میں کیا ہے حمل کا شروع کے آغاز ہے۔ اچھا، اب کچھ اختلافی مسائل کہ میاں بیوی کے اختلاف ہو جاتے ہیں۔ اذا ادعت المطلقۃ الحامل، اگر مطلقہ حامل نے یہ دعویٰ کیا کہ انہا وضعت، کہ اس نے بچہ پیدا کر دیا ہے، واضح حمل ہو گیا ہے، فانقضت عدتھا، پس اس کی عدت کیا ختم ہو گئی ہے، وانکر الزوج، اور شوہر کیا اس کا انکار کر رہے ہیں، تو شوہر کیوں انکار کر رہا ہے، وجہ کیا ہے، شوہر رجوع کرنا چاہتے ہیں نا اصل میں، وہ کہے گا کہ ابھی تمہارا بچہ ہے، عدت ختم نہیں ہو، لہٰذا میں رجوع کر رہا ہوں، میرا رجوع صحیح ہو جائے گا، ختم۔ خاتون کیا کہہ رہے ہیں کہ نہیں بھی، رجوع کا آپشن ختم ہو گیا، کیوں جی، بچہ پیدا ہو گیا اور تمہارے پاس اب کوئی رجوع کا آپشن نہیں ہے اور دوبارہ میں نے تمہارے ساتھ نکاح کرنا نہیں ہے۔ اب ناقصہ یا صورتحال الٹ ہو جائے، فدع الوضع، یہ شوہر جو ہے وہ دعویٰ کرے کہ واضح حمل ہو گیا ہے، وانکرت، اور وہ دعویٰ کرے کہ واضح حمل نہیں ہوا، یہ اختلاف کیوں پڑ رہا ہے، کیونکہ ہم نے بیان کیا تھا کہ حمل کے دوران جتنے خرچے ہوتے ہیں وہ کس کے اوپر ہوتے ہیں، شوہر کے اوپر ہوتے ہیں، تو شوہر کہے کہ بھئی ابھی خرچے نہیں دینے اس مہینے سے میں نے، تمہارا کیا واضح حمل ہو گیا، وہ کہے کہ نہیں میرا بچہ کیا ابھی پیدا نہیں ہوا، واضح حمل نہیں ہوا، لہٰذا تم کیا خرچے بھجواتے رہو، کرایہ شرائع ہر چیز، کھانا پینا۔
اودعت الحملہ، یہ ایک اور اختلاف ہو سکتا ہے کہ اس نے دعویٰ کیا کہ مجھے حمل ہے، ٹھیک ہے، تاکہ جو ہے وہ 9 مہینے تک میں خرچہ لیتی رہوں، ٹھیک ہے، وہ انکرا، اور اس نے کیا انکار کر دیا. اودعت الحملہ والوضع معا، یا اس نے حمل کا دعویٰ کیا اور حمل کے بعد کہا کہ وضع حمل بھی ہو گیا، وہ انکرا، اور اس نے دونوں باتوں کا انکار کیا، انہوں نے کہا نہ تمہیں حمل تھا اور نہ ہی کیا وضع حمل ہوا. اب اس صورت میں حمل تھا، بچہ پیدا ہوا نہیں ہوا، کب پیدا ہوا، یہ ساری بات جو ہے وہ ظاہری صورتحال کیا ہے کہ خاتون کی بات اس میں معتبر ہوگی، ٹھیک ہے، زہر کس کے ساتھ ہے؟ خاتون کے ساتھ ہے. تو لہٰذا یہاں پہ کہتے ہیں کہ یقدم قولھا بیمینھا فی جمیع ذالک، ان تمام جو صورتیں ہیں اس میں خاتون کے قول کو مقدم کریں گے، کیونکہ وہ کیا بن رہی ہے؟ منکر بن رہی ہے، ظاہری صورتحال کے مطابق ہے بیمینھا، لیکن اس کا قول کیسے مقدم ہوگا؟ یمین کے ساتھ. من حیث بقاء العدت، چاہے وہ بقا کے اعتبار سے ہو، عدت کے باقی ہونے کے اعتبار سے ہو، انقضاء یا عدت کے ختم ہونے کے اعتبار سے ہو، خاتون کا کیا قول مقدم ہوگا؟ لا من حیث سائر آثار الحمل، لیکن جو دیگر حمل کے آثار ہیں اس کے اعتبار سے کیا ہے؟ اس کا قول مقدم نہیں ہوگا. یعنی حمل کے یہاں پہ آثار ہیں نا، ایک حمل کا اثر کیا ہے؟ بقاء عدت اور انقضاء عدت میں، کہ اگر اس کا حمل ثابت ہوتا ہے تو پھر عدت ابھی تک باقی ہے، گزری نہیں ہے، تو اس اعتبار سے تو خاتون کا قول مقدم ہوگا. یعنی ہم کیا کہیں گے کہ اس کی عدت گزر گئی ہے، کیونکہ اس نے دعویٰ کر دیا کہ جو ہے وہ وضع حمل ہو گیا. یا اگر حمل ہے تو اب اس کا کیا ہوگا کہ ابھی عدت اس کی باقی ہے، اس میں اس کی بات مانیں گے. لیکن جو حمل کے آثار ہیں، حمل کے آثار کیا ہے؟ نفقہ کا واجب ہونا، اس اعتبار سے اس کی قول کیا مقدم نہیں ہوگا. یعنی یہ نہیں ہے کہ شوہر کے اوپر خرچہ پڑ جائے گا، کیونکہ شوہر کیا انکار کر رہا ہے، وہ خرچہ تب پڑے گا کہ جب خاتون کیا گواہ وغیرہ کے ذریعے سے اپنی بات کو ثابت کرے گی. وہ یشترط فی تقدیم قولھا، اور یہ بھی شرط رہتی ہے اس کے قول کو مقدم کرنے میں کہ اللہ تکون متہمۃ فی دعویٰ، کہ وہ اپنے دعویٰ میں متہم نہ ٹھہرے، ایسا دعویٰ نہ کرے کہ جس کے اوپر پھر کہیں کہ بھئی یہ تو جھوٹ بول رہی ہے، ایسی بات ہو ہی نہیں سکتی. جب ایسی باتیں شروع ہو جائیں کہ یہ اس کے دعویٰ بڑا عجیب و غریب ہے اور عجیب قسم کی باتیں کر رہی ہے، تو پھر اس کی بات ظاہر سے ہٹ جائے گی. جب ظاہر سے ہٹ جائے گی تو لم تقبل و الا، یعنی اگر وہ متہم ہو گئی تو لم تقبل، پھر اس کی بات قبول نہیں کی جائے گی، الا بالبینۃ، مگر کس کے ساتھ؟ گواہوں کے ساتھ. اسی طریقے سے ایک اور اختلاف کہ اذا اتفق الزوجان لا ایقاع طلاق و وضع الحمل، دونوں کا اتفاق ہے کہ طلاق بھی ہوئی ہے، حمل بھی تھا، اور حمل بھی کیا ہے؟ وضع بھی ہو گیا. لیکن اختلف فی المتقدم والمتاخر منہما، اختلاف کس میں ہے؟ کہ متقدم اور متاخر منہما میں کدھر جائے گی؟ ایقاع طلاق اور وضع حمل میں. اس میں کیا اختلاف ہے؟ وہ اختلاف کیسے ہے؟ مثال خود بیان کر رہے ہیں. فقال الزوج، مثلا شوہر کا کیا کہنا ہے؟ شوہر یہ کہتا ہے کہ وضعت بعد الطلاق، کہ تم نے طلاق کے بعد کیا ہے؟ بچے کو جنا ہے. فانقضت عدتک، لہذا تمہاری عدت کیا ہے؟ گزر چکی ہے. اور بیوی کیا کہتی ہے؟ وہ کہتی ہے کہ وضعت قبل طلاق، کہ طلاق سے پہلے کیا بچہ پیدا ہو گیا تھا یا حمل سکت ہو گیا تھا طلاق سے پہلے میرا. فانا بعد فی العدت، لہذا میری جب طلاق ہوئی تو میں حامل ہی نہیں تھی، تو ابھی تک میں کیا عدت میں ہوں. اب انعکاس الٹ ہو سکتا ہے، شوہر کیا کہے کہ وضعت قبل طلاق فانت بعد فی العدت، کہ تم طلاق سے پہلے تمہارا واضح حمل ہو گیا تھا، سکت ہو گیا تھا فرض کریں، اور ابھی تک تم عدت میں ہو. واراد الرجوع الیہ، اور وہ کیوں یہ بات کر رہا ہے؟ کیونکہ اس کا ارادہ کیا ہے کہ وہ اس کی رجوع کر لے. ودعت زوجۃ خلاف، اور بیوی کیا ہے؟ اس کے برخلاف بات کر رہی ہے. تو یہاں پر بھی کیا ہے؟ چونکہ حمل کی بات ہے اور بچے پیدا کرنے کی بات ہے، جو خاتون کا سسٹم ہے، قول ہے، تو یقدم قولھا، تو یہاں پہ خاتون کا قول مقدم ہوگا، لیکن کیسے؟ بیمینھا، اس کی قسم کے ساتھ. یہ قول بھی کس میں مقدم ہوگا؟ فی بقاء العدت و انقضاء، عدت کے باقی رہنے میں اور انقضاء میں فقط. معلوم تکن متہمتن، اس میں جب تک وہ خاتون کیا متہم نہیں بنتی، جب تک کوئی ایسی عجیب و غریب بات نہیں کرتی کہ جس کے اوپر پھر سوال اٹھتے ہیں کہ یہ بات کیسے ممکن ہے. بلا فرق فی ذلک، اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ بینا ما اذا لم يتفق على زمان احدهما وما اذا اتفق علیہ، کہ جب ان دونوں کا اتفاق نہ ہو، ان دونوں میں سے کسی ایک کے ٹائم پہ، احدہما یعنی ایقاع طلاق اور وضع حمل، دونوں کے اندر اختلاف ہو، یا وما اذا اتفق علیہ، یا جو ہے وہ ایک کے اوپر کیا دونوں کا اتفاق ہو. اذا اتفق، علیہ کے اتفاق کو علیہ یعنی علی زمان احدہما، ایک کے اوپر اتفاق ہے، فرض کریں وضع حمل کی تاریخ کے اوپر ان کا اتفاق ہے. اختلاف کس میں ہو رہا ہے؟ طلاق کے واقع ہونے میں کیا اختلاف ہو رہا ہے، یوں کر کے. اچھا، اب ایک اور بحث ہے کہ طلاق کی جو عدت ہے یہ کب سے شروع ہوتی ہے. ٹھیک ہے،
تو ادھر وہ بیان کریں گے جو عدت وفات ہے وہ کب ہوتی ہے کہ جب وفات کی خبر ملتی ہے. تو طلاق میں یہ قانون نہیں ہے. طلاق میں خاتون کو طلاق کا پتہ ہی نہ چلے تو جس دن طلاق ہوتی ہے اسی دن عدت اس کی خود بخود ہی شروع ہو جاتی ہے. اس میں کوئی نیت وغیرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ میں عدت گزار رہی ہوں. تو فرض کریں کہ اس کو شوہر نے 3-4 مہینے بعد بتایا کہ 3-4 مہینے پہلے میں نے کہا تمہیں طلاق دے دی تھی، تو اب اس کی عدت کیا گزر چکی ہے، ختم ہوگی. کیوں؟ کیونکہ جو مبدا عدت طلاق ہے وہ خبر پہنچنے کے ساتھ نہیں ہے کہ خاتون کو جس دن علم ہوگا، جس دن خبر ہوگی. مبدا عدت طلاق کب ہے کہ جب طلاق واقع ہو جائے. مبدا عدت طلاق من حین وقوع طلاق، کہ عدت طلاق کا آغاز کب ہوتا ہے؟ جب طلاق واقع ہو جاتی ہے. حاضرن کان الزوج او غائبا، چاہے شوہر اس کے پاس موجود ہو یا شوہر کیا غائب ہو. بالغ الزوجۃ الخبر ام لا، زوجہ تک خبر پہنچے طلاق کی، خبر نہ پہنچے. فلو طلقها غائبا، اگر اس کو شوہر نے طلاق دی غائبا در حالانکہ وہ کیا تھا؟ غائب تھا، یعنی بالکل بیوی کے ساتھ کوئی رابطہ ہی نہیں ہے. ولم یبلغها، اور خاتون تک خبر نہیں پہنچی طلاق کی، الا بعد مضی مدت بمقدار العدت، مگر اتنی مدت گزرنے کے بعد کہ جو مدت کیا ہے؟ عدت کے برابر ہوتی ہے. فقد انقضت عدتها، تو پس خاتون کی عدت گزر گئی. ولیس علیہا عدت بعد بلوغ الخبر علیہ، اب دوبارہ اس کے اوپر عدت نہیں ہوگی کہ جب اس تک کیا ہے؟ طلاق کی خبر پہنچے گی، یعنی یہ عدت وفات کی طرح نہیں ہے. لو علمت بالطلاق، ایک خاتون کو یقین ہے کہ مجھے طلاق تو ہوئی ہے، لیکن ولم تعلم وقت وقوعہ، لیکن یہ طلاق کس مہینے میں ہوئی ہے، کس تاریخ ہوئی ہے، یہ اسے نہیں پتہ چل رہا. حتی تحسب العدت من ذلک الوقت، تاکہ وہ اپنی عدت کا حساب اسی ٹائم سے کرے. تو پھر اب اس کو خاتون کیا کرے گی کہ ٹائم کا جس کو پتہ نہ چلے. تو عدت اعتدت من الوقت، تو یہ ایسے وقت سے اپنی عدت کا حساب کرے کہ الذی تعلم، کہ جس کے بارے میں سے یقین ہو. کیا یقین ہو؟ کہ بعدم تاخر ہی عنہ، کہ بعدم تاخر وقوع طلاق عن هذا الوقت، کہ جس میں سے یقین ہو کہ کم از کم اس ٹائم کے بعد کیا طلاق میری واقعہ نہیں ہوئی. یعنی اسے لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے 10 تاریخ کو میری طلاق ہوئی ہے، یا ہو سکتا ہے جو ہے وہ 20 تاریخ کو ہوئی ہے. تو اب ہم کہیں گے کہ تمہیں یقین ہے نا کہ 20 کے بعد تو طلاق واقع نہیں ہوئی نا، کم از کم کیا 20 ہے، تو لہٰذا تم 10 تاریخ سے عدت کا حساب نہ کرو بلکہ کس سے کرو؟ 20 سے کرو. بل الاحوط لزوما، لیکن چونکہ مسئلہ یہ آگے شادی کرنے کا ہے، دوبارہ عدت کا مسئلہ وہی ہوتا ہے نا جب آگے شادی کرنی ہوتی ہے، تو اس میں سے ثانی زیادہ احتیاط کے قائل ہیں. تو احتیاط لازم کیا ہے کہ ان تعتد من حین بلوغ الخبر الیہ، کہ جس دن اس کے پاس خبر پہنچی ہے طلاق کا، جس دن اسے طلاق کا پتہ چلا ہے اسی دن سے کیا عدت کا شمار کرے. فرض کریں کہ یہ بالکل مہینے کے بعد کیسے پتہ چلا ہے طلاق کا، اور اسے گزشتہ مہینے کے بارے میں شک ہے کہ گزشتہ مہینے 10 تاریخ کو عدت میری طلاق ہوئی تھی یا 20 کو ہوئی تھی. تو اب اس میں احتیاط کیا بنے گی کہ بھئی ابھی جس مہینے میں طلاق ہمارے پاس خبر پہنچی ہے یہاں سے کیا ہے مزید آگے 3 مہینے شمار کر لو یا 3 پاکیزیں شمار کر لو. تو یہ احتیاط لازم ہو جائے گی. اچھا جی، تقدم آنفاً ان المطلقۃ غیر المدخول بها لا تثبت علیہ العدت، یہ بات تو آنفاً ابھی کچھ پہلے گزری ہے کہ جو مطلقہ غیر المدخول بها ہوتی ہے اس کے اوپر عدت نہیں ہوتی. تو اچھا اب اس کے اوپر عدت نہیں ہوتی. فَإِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ رَجْعِيًّا بَعْدَ الدُّخُولِ، اب شوہر نے جو ہے وہ اپنی بیوی کو طلاق دی جماع کرنے کے بعد. اب جماع کرنے کے بعد جب طلاق دی تو اس کے اوپر تو عدت آئے گی نا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ ایک ٹیکنیک استعمال کرتے ہیں، طریقہ استعمال کرتے ہیں کہ میں تمہیں طلاق دوں گا جب کہ تم کیا ہوگی؟ غیر مدخول پہ آؤگی. کیونکہ بھئی فقہ میں فقہا نے کیا کہا، مولوی صاحب نے یہ کیا بتایا کہ جس خاتون کے ساتھ جماع نہ ہو اور اس کے بعد اسے طلاق ہو جائے تو اس کی عدت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے جی، اس خاتون نے کیا ہے فوراً ہفتے کے اندر شادی کرنی ہے، اب اس کا جماع تو ہو چکا ہے، اب وہ جب طلاق دے گا تو کم از کم 2-3 مہینے تو لگ جائیں گے. تو اس شوہر نے کہا کہ ہم ایک ٹیکنیک کیا استعمال کرتے ہیں کہ میں ابھی تمہیں طلاق دوں گا، طلاق دینے کے بعد تم کیا ہے وہ میری بیوی نہیں رہو گی، مطلقہ ہو جاؤ گی. دوبارہ میں کیا کروں گا؟ رجوع کروں گا. رجوع کرنے کے بعد تم دوبارہ کیا میری بیوی بنو گی. اب جب تم میری دوبارہ بیوی بنو گی تو میں تمہارے ساتھ جماع نہیں کروں گا اور پھر کیا ہے تمہیں طلاق دوں گا. تو اب جو ہے وہ تم چلی جانا مولوی صاحب کے پاس، کہنا کہ اب جب میں اس کی بیوی بنی تھی تو جماع کیے بغیر اس نے مجھے کیا دے دی؟ طلاق دے دی. تو لہٰذا جو ہے وہ میری طلاق کب ہوئی ہے؟ غیر مدخول بہا. تو لہٰذا میں ابھی سے کیا کروں؟ شادی کے لیے تیار ہوں. ٹھیک ہے، یہ کام کیا ہے بڑا
ٹیکنیک کے ساتھ اس نے کیا، ٹھیک ہے. تو صحیح ثانی فرماتے ہیں نہیں بھائی، یہاں پہ کیا ہے کہ غیر مدخول بہا والے احکام اس کے اوپر نہیں آئیں گے. اچھا، فائدہ طلق الرجل زوجته رجعيا بعد دخول، ایک بندے نے جو ہے وہ اپنی بیوی کو طلاق رجعی دی دخول کے بعد، ثم رجع پھر اس نے رجوع کیا، ثم طلق قبل الدخول پھر اس نے اس کو طلاق دے دی دخول سے پہلے. فربما یقال، تو ممکن ہے کہ یہاں پہ بعض اوقات یہ کہا جائے کہ انہ لا عدت علیہ، بھی اس خاتون کے اوپر عدت نہیں ہے. کیوں؟ لانہ طلاق قبل دخول، وہ کہیں گے ابھی جو طلاق ہوئی ہے دخول سے پہلے ہوئی ہے دخول کے بعد ہوئی ہے؟ دخول سے پہلے ہوئی ہے، ٹھیک ہے. ولیکنہ غیر صحیح، لیکن کہتے ہیں یہ بات صحیح نہیں ہے. بل یجب علیہ العدت من حین طلاق ثانی، بلکہ اس کے اوپر عدت گزارنا واجب ہے جب اس کو دوسری طلاق ہوتی ہے، دوسری طلاق کے ٹائم سے اس کی عدت گزارے گی. ولا فرق فی ذالک، اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ بین کون طلاق ثانی رجعیا او بائنا، کہ جو دوسری طلاق ہوئی ہے وہ طلاق رجعی ہو یا طلاق بائن ہو، چاہے تیسری طلاق ہو رہی تھی دوسری ہو رہی تھی، کوئی اس میں ایشو نہیں ہے. یہاں پہ یہ والا قانون نہیں چلے گا کہ غیر مدخول بہا کو کیا طلاق ہو رہی ہے. اچھا، ایک اور طریقہ انہوں نے کہا کہ چلیں طلاق جو ہے وہ بائن ہوئی، اس کے بعد نکاح کر لیا، نکاح کے بعد کیا ہے دخول کیے بغیر کیا دوبارہ کیا طلاق دی. اچھا، اب قانون کیا ہے کہ طلاق بائن اس کو دی ہے، طلاق بائن میں بھی تو عدت گزارنا ہوتی ہے نا، ٹھیک ہے. طلاق بائن یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ خلو، طلاق خلو کہہ دی نا، طلاق خلو میں کیا رجوع کا حق نہیں ہوتا، ٹھیک ہے جی. تو اس میں بھی 3 مہینے تو لگیں گے. تو انہوں نے کیا کیا کہ چلیں ہم نے طلاق خلو دے دی بیوی کو اور ہفتے کے اندر میں شادی کر لیتا ہوں، کیونکہ یہ طلاق کس کی نسبت سے ہے؟ اسی شوہر کی نسبت سے ہے. تو جس کی نسبت سے طلاق ہوتی ہے اس کو یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ اپنی عدت میں کیا نکاح کر سکتے ہیں. تو بیوی راضی ہوگی نکاح کے اوپر. انہوں نے کیا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں عدت کے دوران ہی کیا نکاح کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی. اب انہوں نے دوبارہ کیا نکاح کر لیا عدت کے دوران ہی. نکاح کرنے کے بعد اس نے کیا ہے دخول نہیں کیا، دخول کیے بغیر دوبارہ پھر کیا دے دی طلاق دے دی، ٹھیک ہے. یعنی کہ یہاں پہ سسٹم کیا چلا، وہ پہلے رجوع والا نہیں چلا، اس نے صورتحال اور بدل دی. اس نے کہا جی میں نے طلاق بائن دی، کوئی رجوع نہیں کیا. طلاق بائن کے دوران مجھے اختیار تھا شادی کرنے کا، کیونکہ یہ عدت کیا تھی میری نسبت تھی، میں نے فوراً شادی کی دوسرے دن، اور دوسرے دن کیا ہے میں نے دوبارہ کیا طلاق دے دی. اب یہ میں آپ کو کہتا ہوں کہ میں نے ایک ایسی بیوی کو طلاق دی ہے جس سے میں نے جماع نہیں کیا تھا، لہٰذا اب عدت شدت نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے. تو اس کا کیا ہوگا؟ کہتے ہیں کہ صحیح ثانی اس کو بھی کیا قبول نہیں کرتے. وَلَوْ طَلَّقَهَا بَائِنًا بَعْدَ الدُّخُولِ، اگر ایک بندے نے دخول کے بعد طلاق بائن دی، ثم جدد نکاح، پھر اس کے ساتھ دوبارہ تجدید نکاح کیا لیکن فی اثناء العدت، عدت کے اندر ہی، ثم طلق قبل الدخول، پھر دخول سے پہلے اسے طلاق دے دی، تو لم یجری علیہ حکم طلاق قبل الدخول، تو اب اس کے اوپر کیا ہے طلاق کا حکم دخول سے پہلے والا جاری نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. دخول سے پہلے والے جو طلاق ہوتی ہے اس کا حکم نہیں ہوگا. کس اعتبار سے؟ من حیث عدم ثبوت العدت علیہ، اس اعتبار سے کہ اب اس کے اوپر عدت ثابت نہ ہو تو یہ حکم جاری نہیں ہوگا. تو اب بھی اس کو کیا عدت گزارنی ہوگی. لیکن پہلی اور اس صورت میں تھوڑا فرق ہے. وہاں پہ کیا کہا تھا کہ عدت گزارنی ہوگی من حین طلاق ثانی، جب طلاق ثانی ہوئی ہے اس ٹائم سے عدت گزارنی ہوگی. لیکن یہاں پہ کہتے ہیں کہ لکنہ لا یجب علیہ استئناف العدت، اس کے اوپر واجب نہیں ہے کہ دوبارہ عدت گزارے. دوبارہ استئناف العدت کیا مطلب؟ یعنی طلاق ثانی، جب دوبارہ سے طلاق ہوئی ہے تو اس ٹائم سے عدت گزارنا کیا ہے حساب کرنا واجب نہیں ہے. بلکہ اس کے اوپر کیا لازم ہے کہ اکمال عدتہا، کہ یہ اپنی عدت کو مکمل کرے، من الطلاق الاول، جو پہلے والی طلاق ہوئی تھی اسی والی عدت کو یہ کیا کرے مکمل اپنا کر لے. تو یہ کیا ہو جائے گا کافی ہو جائے گا. اچھا، ایک مسئلہ رہ گیا پڑھ لیتے ہیں. لو اختلف فی انقضاء العدت وعدمی، اگر اختلاف اس میں ہو جائے کہ عدت گزری یا عدت نہیں گزری، تو یہاں پر بھی خاتون کے قول کو مقدم کریں گے. قدم قولها بیمینہا، تو یہاں پہ خاتون کا قول مقدم ہوگا قسم کے ساتھ، کیونکہ اسی کا یہ سسٹم ہے نا، اسی نے گزارنی ہے، اسی کو پتہ ہوگا. سواء ادعت الانقضاء او عدمہ، چاہے وہ عدت کے گزرنے کا دعویٰ کر رہی ہے یا عدم انقضاء، عدت کے نہ گزرنے کا دعویٰ کر رہی ہے، دونوں صورتوں میں خاتون کا قول مقدم ہے. وسواء کانت عدتها بالاقراء او بالشہور، چاہے اس کی عدت وہ پاکیزگیوں والی تھی یا کیا مہینوں والی تھی. نام اذا کانت متہمۃ فی دعویٰ، لیکن اگر یہ اپنے دعویٰ میں متہم ہو گئی. وہ متہم کیسے ہوتی ہے؟ کما لو ادعت، جیسے مثال ہے کہ اگر اس نے یوں دعویٰ کر دیا کہ ان حاضت فی شہر واحد 3 مرات، کہ وہ کہتے کہ ایک مہینے میرے 3 حیض آ گئے لہذا عدت ختم، فانقضت عدتها،
3 دفعہ حیض آ گیا تو ختم. تو کہتے ہیں لم یقبل قول. اب یہاں پہ اس نے بڑی عجیب و غریب بات کر لی کہ ایک مہینے میں 3 حیض کیسے آ سکتے ہیں, 2 حیض تو آ سکتے ہیں, 3 کیسے آ سکتے ہیں, لہٰذا اس کا بات کیا ہوگی, گڑبڑ ہو گئی. اب یہاں پہ اس کی بات ظاہر سے ہٹ گئی ہے, تو لم یقبل قولها الا بالبینہ, اب یہ مدعیہ بن جائے گی نہ کہ منکرہ بنے گی, لہٰذا اس کی بات کو بغیر گواہوں کے قبول نہیں کیا جائے گا. صلی اللہ علیہ محمد و آلہ اجمعین.